إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ نے قرآن اور حدیث کے نازل کرنے کے بعد صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج ہمارے لیے واضح کیا، روشن کیا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنے کی تعلیم دی ہے۔ معزز حاضرین، منہج سلف، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ہم تابع ہیں، ہم مقید ہیں۔ ہمارے لیے طریقہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ منہج سلف یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے منہج اور دوسرا کلمہ ہے سلف۔ منہج کیا ہے؟ منہج کے معنی ہیں طریقہ، نہج ینہج، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ سلف، سلف کے معنی ہیں لغوی معنی گزرنا، عربی میں کہتے ہیں کل من تقدم کا فہو سلف، ہر وہ شخص
جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ سلف ہیں. تو معلوم یہ ہوا لغوی معنی منہج کا معنی طریقہ اور سلف کا معنی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں وہ سلف ہیں. یہ ڈکشنری میں معنی ہو گیا. سلف کا معنی شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں اگر ہم سلف کا معنی دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سلف سے مراد یا شریعت کی اصطلاح میں سلف کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روح سے سلف سے مراد صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد والے تابعین، پھر اس کے بعد والے تبع تابعین. تو اس میں علماء اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والا 2 کہا یا 3 کہا؟ کیا تبع تابعین بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو بہرحال کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 3 زمانے، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 4 زمانے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد آنے والے بھی سلف ہو سکتے ہیں؟ جیسے کئی علماء اکرام گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی، امام شوکانی، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار علماء اکرام گزرے ہیں. تو کیا وہ علماء اکرام جو ان کے بعد آئے وہ بھی سلف ہو سکتے ہیں؟ یا ابھی حال میں شیخ ابن عثیمین کبار علماء جو گزرے ہیں کیا وہ بھی سلف میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہر وہ عالم دین سلف میں شامل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ پچھلے لوگوں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی سمجھ سے ایسا اختلاف نہ کیا ہو جو ان کے روش سے ہٹ جائے، جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے، تو وہ سلف نہیں ہو سکتا. جو ایسا اختلاف کرے ان کی سمجھ کے تعلق سے، ان کے عمل کے تعلق سے، جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے، تو اس کے بعد والے بھی سلف ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف نہ کریں، ان سے اختلاف رائے میں، دین اور شریعت کو سمجھنے میں، مسائل کو سمجھنے میں ان سے اختلاف نہ کریں. تو سلف سے مراد اصل بات یہ ہوئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہی مراد ہے سلف صالحین سے. منہج سلف گویا ان تینوں لوگوں کا طریقہ، اور ان تینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر جن کا نام لیا ہے وہ صحابہ اکرام ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ، یہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. یہی بات میں نے شروع میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اس کے تعلق سے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی رکشا کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو حدیث جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، وہ بھی حدیث بھی، جس طرح سے قرآن کریم وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. فرق یہ ہے دونوں میں کہ قرآن کریم معنی اور مطلب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو قرآن کریم، شریعت، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تا قیامت یہ قائم رہے گی، یہ دائم رہے گی، اور اس پر عمل کرنے والے بھی قائم رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے قیامت تک بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، جو حق پر دائم ہوگی، جو حق پر عمل کرے گی اور کتاب و سنت پر عمل کرے گی، صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا 1400 سال پہلے. تو معلوم یہ ہوا شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اور تا قیامت ایک جماعت ہوگی جو حق کی اتباع کرے گی، حق کی پیروی کرے گی. تو اب اس میں قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. تو اب اس قرآن و حدیث کو ہم پڑھیں، ہم سمجھیں. ہم پڑھیں تو پڑھیں، سمجھیں کیسے سمجھیں؟ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کا معنی ہمارے سامنے ہے. حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث کا معنی ہمارے سامنے ہے. اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کس نہج سے سمجھیں ہم؟ کس طریقے سے سمجھیں ہم؟ تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لا لیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی آیت یہ جب صحابہ موجود تھے، اگر یہ کافر بھی ایمان لا لیں، یہ منافقین بھی ایمان لا لیں. کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لا لیں. کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے. کون تھے مخاطبین قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت؟ صحابہ کرام تھے. اگر یہ کافر، یہ منافقین ایمان لا لیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پر گامزن ہوں گے، تبھی یہ ہدایت پر آئیں گے. اگر یہ ایمان لائیں مگر تمہاری طرح نہیں، اپنے حساب سے ایمان لائیں، اپنے حساب سے شریعت پر عمل کریں، اپنے سمجھ میں جو آئے اس پر عمل کریں، اپنے سمجھ میں جو نہ آئے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ ہدایت پر نہیں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کا طریقہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج بہت ہی ضروری ہے. یہ بالکل اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. جیسے کمپنیوں کی چیزیں آتی ہیں، لانچ ہوتی خصوصیت کے ساتھ الیکٹرانک چیزیں. آپ الیکٹرانک چیز آپ کے پاس آنے کے بعد جب آپ اس کی پیکنگ کھولیں گے تو ایک کتابچہ آپ کو ملے گا، انسٹرکشن ملیں گے آپ کو، اس کے رولز، آپ اس کو کیسے استعمال کریں، کتنی دیر میں اس کو آپ چارج پہ لگائیں، اگر واشنگ مشین ہے تو آپ اس میں کتنے kg کپڑے ڈال سکتے ہیں. آپ پورے انسٹرکشن، وہ کمپنی گارنٹی دے گی اگر آپ ہمارے انسٹرکشن کے مطابق، ہمارے رولز کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے یہ مؤثر رہے گی، یہ کامیاب رہے گی. جس مقصد کے لیے آپ نے خریدا ہے وہ مقصد اس میں حاصل ہوگا. اگر آپ ہمارے رولز کے خلاف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز کام نہیں آئے گی. تو یہ بالکل آئین اسی طرح ہے. قرآن و حدیث ہے، یہ انسٹرکشن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اصل قرآن اور حدیث، تو اس میں یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج، یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے. تو میں اس سوال کو واضح کر دوں کہ یہ تیسری چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن و حدیث ہی اصل ہے. اس کی تفسیر کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس چیز کو لینے کے لیے طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ان کا ضروری ہے اور کمپلسری ہے. دیکھیں آپ قرآن کریم کی آیت، قرآن کیا کہتا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، اس آیت کو ضرور سمجھیں آپ، اس کا ترجمہ بھی غور سے سنیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق بات آنے کے بعد، یعنی قرآن اور حدیث آنے کے بعد، آپ کے پاس اللہ کی بات آپ کے پاس آنے کے بعد، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت آنے کے بعد، حق بات آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے. اللہ نے فرمایا ہدایت آنے کے بعد، حق بات آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو رسول کی مخالفت کریں اور مومنین کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے کی اتباع کریں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو چیزیں شرط لگائی کہ جو مخالفت کرے ہدایت آنے کے بعد، کس کی مخالفت کرے؟ ایک رسول کی مخالفت کرے، اور دوسرا جو ہے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کون تھے قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومنین تھے۔ جو یہ مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دیں اور رسول کی مخالفت کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، اور یہی جو ہے پرکھتا ہے کہ ہم واقعی قرآن پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، دلیل سب کے پاس ہے۔ دلیل آج یہ جو مسلکیں بٹے ہیں، فرقے جو بٹے ہیں، ہر ایک دلیل کے بیس پر ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، بس ایک جو ہے جنت میں جائے گا جو صحابہ کے طریقے پر۔ جتنے بھی مسلکیں بنے ہیں، جتنے بھی جو ہے فرقے بنے ہیں، سب کے پاس دلیل ہے۔ آپ کو کربلا میں جشن منانے کا، کربلا کے موقع پر اس مناسبت سے جشن منانے کا 10 محرم کو، یہ بھی دلیل ہے۔ دلیل نہیں ہے مل کرنے، دلیل ہے، سب کے پاس ہے دلیل، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، مگر وہ دلیل کا استدلال غلط ہے۔ وہ استدلال اگر صحابہ کے طریقے کے مطابق اس دلیل کو سمجھا جائے، صحابہ نے جیسے سمجھا ہے قرآن کو، صحابہ نے جیسے سمجھا ہے نبی کی بات کو، اگر ایسا سمجھا جائے، یہی حق آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ صحابہ اکرام سفر پر تھے، سفر میں ایک صحابی کا سر زخمی ہو گیا تھا۔ اب رات میں پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابی جیسے ہی صبح اٹھے فجر کے وقت، ان پر غسل واجب ہو گیا، محتلم ہو گئے۔ تو اب انہوں نے پوچھا، بھائی میرے اوپر غسل واجب ہو گیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر پر زخم ہے، اس زخم کی وجہ سے اگر میں پانی بہاؤں تو زخم بڑھ سکتا ہے، میرے لیے مضر ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، میں کیا کروں؟ اب لوگوں نے دلیل دے دی کہ نہیں، آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کو تیمم کرنے کا ہرگز بھی حق نہیں ہے۔ آپ کے پاس پانی ہے تو آپ غسل کریں گے، کیونکہ تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو، تبھی جو ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پانی ہے تو لہٰذا آپ غسل کریں گے۔ وہ آدمی نے غسل کیا، وفات پا گئے، سفر میں وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا تسلو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہوتا تو تم پوچھ لیتے، اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تم ہلاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے اس کو مار دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں، سوچیں، یہاں پر دلیل ہے، دلیل کے بیس پر فتویٰ دیا گیا ہے، مگر اس دلیل کو سمجھنے کا طریقہ، اس دلیل کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو ہر مسلک کے پاس دلیل ہے، مگر اس دلیل کو کیسے سمجھا جائے؟ صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، ہمارے صحابہ نے جیسے اس دلیل کو سمجھا ہے۔ کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں جو غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے امور ہیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسے چیزوں میں قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے کئی مقامات پر فرمایا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اللہ تعالیٰ پیر رکھتے ہیں جہنم میں، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں پہلے آسمان پر، اللہ تعالیٰ آتے ہیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، 99 نام ہیں قرآن و حدیث میں۔ ان ناموں کو، ان صفات کو کیا مطلب لیں ہم؟ اس میں ہم کیا مطلب لیں؟ جیسے صحابہ نے بتایا ہے اس کا معنی۔ آپ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت ہی پیاری مثال دیتے ہیں، مطلب اس کی عبارت یہ ہے، آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اور اللہ نے جو چیز اتاری اس پر بھی ایمان لایا،
میں ایمان لایا رسول پر، اور رسول جو بات لائے ہیں اس پر بھی میں ایمان لایا. کیسے ایمان لایا؟ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ نے نازل کی، مگر اللہ کا کیا مطلوب ہے، اللہ نے جو بات نازل کی اس سے کیا مقصود ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، اللہ یہ حکم نازل کر کے اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب کیسے ہوگا؟ علی مراد اللہ کی جو مراد ہے اس بات پر بھی ایمان لایا. اور یہ مراد صحابہ کے نہج سے، صحابہ کے طریقے سے آپ کو ملے گا. ہمارے سلف کے طریقے سے یہ چیز آپ کو ملے گی. سلف کا طریقہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے صحابہ نے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی رمضان کے وقت کے تعلق سے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا شام کا دھاگا. اس میں قرآن کریم کی آیت ہے، دھاگے کی تعبیر دی ہے. اب صحابی اس کا لفظی معنی لیے، ظاہری معنی لیے. اب وہ کیا کیے؟ اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر سو گئے، اور دن کے وقت دیکھتے ہیں سفید دھاگا نظر آ رہا ہے، شام کے وقت دیکھتے ہیں کالا دھاگا نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول سفید دھاگا کالا دھاگا دونوں وقت میں نظر آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کی مراد یہ ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب صبح و صادق فجر، طلوع فجر کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت آپ کو ایک لکیر نظر آئے گی طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی، وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر. تو صحابہ اپنی غلطیوں کی اصلاح، اپنی سمجھ کی اصلاح کس سے کروائے ہیں؟ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے ہیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک آخری مثال دے کے آج کے خطبہ جمعہ کو انشاءاللہ ختم کروں گا میں. اب دیکھیں، اگر کوئی چشمہ ہو، اس چشمے سے اگر پانی اترے، ڈائریکٹ پانی اترتا ہو، پھر وہ پانی اترنے کے بعد مختلف راستوں سے وہ پانی چلا جاتا ہو، کہیں اس نالے سے چلے گئی، کہیں پانی کا ایک راستہ ادھر نکل گیا، کہیں اور ادھر ایک راستہ نکل گیا، کہیں ادھر ایک راستہ نکل گیا، ندیوں کی طرح بہنے لگتا ہے مختلف جگہوں سے. جو فالس ڈائریکٹ گر رہا ہے، وہ پانی کو اگر ہم پکڑیں، اس پانی کو محفوظ کریں، اور جو پانی ندیوں سے ہم لیتے ہیں، جو نیچے جانے کے بعد کئی کلومیٹر کے بعد جس پانی کو لیا جاتا ہے، تو کس پانی میں پیورٹی ہوگی؟ کیا وہ جو نیچے نالوں سے لیا ہوا، ندیوں سے لیا ہوئے پانی میں پیورٹی ہوگی، یا جو پانی ہم ڈائریکٹ چشمے سے لیتے ہیں اس میں پیورٹی ہوگی؟ تو سیدھی سی بات ہے، عقل مند کہے گا کہ جو پانی ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں چشمے سے، اس پانی کے اندر پیورٹی ہوگی، وہ پانی شفاف ہوگا، صاف ہوگا، خالص پانی ہوگا. اور وہ پانی جو ہم ندیوں سے لیتے ہیں، دیگر راستوں سے لیتے ہیں، اس کے اندر گدلا پن ہوگا، پیورٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر مکس ہوگا. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شریعت کو ڈائریکٹ لیا ہے انہوں نے، تو لہٰذا وہ چیز جو انہوں نے لی ہے ان سے ہم لیں. صحابہ نے جو لیا ہے تابعین کو دیا ہے، تابعین نے جو لیا ہے تابعین کو دیا ہے. تو اس طرح یہ حق کا سلسلہ، یہ شفاف پانی کا سلسلہ تا قیامت قائم رہے گا. تو ہم کیوں نہ اس پانی کو لیں بجائے اس کے کہ مختلف ندیوں کے پانی کو لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام منہج سلف کا مطلب یہ ہے سلف کا طریقہ. سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اس میں اول نمبر پر صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. تو ہمیں شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا نہج بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اگر آدمی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مطلب سے سمجھے، اپنے مفہوم سے سمجھے، تو وہ دوسری راہ اختیار کر سکتا ہے، وہ غلط راہ اختیار کر سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لانا ہو، تمہیں عمل کرنا ہو، تو صحابہ کے طریقے پر عمل کرو. اور صحابہ نے جیسے ایمان لایا ہے ویسے تم ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہوگے، تم ہدایت پر ہوگے، صراط المستقیم پر ہوگے. اگر تم یہ طریقہ چھوڑ دو گے، یہ روش چھوڑ دو گے،
تو تم صراط المستقیم کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف بھٹک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کو ہماری زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو شریعت کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض لوٹانے کے راستے ہموار فرمائیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔